بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اسٹوڈنٹ ٹائم کے پارٹ 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ لوگ آہستہ آہستہ آ رہے تھے اور مجھے اپنے خاص مہمان کا انتظار تھا۔ ہینا کی امی ہینا سے کوئی بات کر رہی تھی۔ کیا بات ہے آنٹی؟ میں نے پوچھا۔ بس بیٹا، تمہارے انکل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، ہینا کو بتانے آئی ہوں۔ ہینا اور سحر دونوں آنٹی کے ساتھ چلی گئی اور میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ ہینا کے ابو کو بخار تھا، میں نے ڈاکٹر جمیل کو فون کیا، وہ جلدی آ گئے اور کچھ دوائیاں اور ایک انجیکشن دینے کے بعد چلے گئے۔ ہینا کے ابو کو نارمل بخار تھا۔ میں گھر چلا آیا، میرے خوابوں کی شہزادی اچانک وہ کمرے میں نمودار ہوئی۔ سرخ رنگ کا جوڑا اس کے بدن پر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند گلابوں میں گرا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگی۔ ویلکم ویلکم، میں نے دور سے ہی آواز لگائی۔ اس کی امی کو سلام کیا اور دوسرے 2 مہمانوں کو ویلکم کیا جو ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ہینا بھی آ گئی۔ ہیلو صبا، کیا حال ہے؟ وہ دور سے ہی پکاری۔ ہیلو ہینا، تو اس لڑکی کا نام صبا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ دونوں آپس میں گپیں مارنے لگی۔ کیک پر تمام موم بتیاں روشن ہو چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور تالیوں کے شور میں آمنہ نے کیک کاٹ دیا۔ ہینا نے کیک کاٹ کر مہمانوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا، سحر کہاں ہے؟ ہینا، سحر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی آ جائے گی، ابو کے پاس ہے۔ میں نے بہت کہا کہ آ جاؤ مگر وہ یہی کہتی رہی، میں انکل کے پاس ہوں، میرا کیک کا حصہ رکھ دینا۔ تمہارا جانا ضروری ہے کیونکہ آمنہ تمہاری کزن ہے۔ واقعی تمہاری دوست بہت اچھی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبا کی امی میری امی سے کچھ باتیں کر رہی تھی۔ ہینا لوگوں کو بوتلیں کھول کر پیش کر رہی تھی اور آمنہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ میں پھر صبا کے قریب پہنچ گیا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں؟ تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، محبت اچھی چیز ہے، انسان کو محبت کرنی چاہیے، اس نے جواب دیا اور تھوڑی سی شرما گئی۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے نیند نہیں آتی، تو نیند کی گولیاں کھائیں۔ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے تنہائی میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ شاید اس دن والے واقعے سے ناراض ہیں۔ یقین مانیے میں خود بھی پریشان تھا، وہ غلطی مجھ سے بے خودی میں ہوئی تھی، معافی نہیں مل سکتی۔ میں پاگلوں کی غلطی کا برا نہیں مناتی۔ یہ بتائیے آپ کے ساتھ حادثہ کیسے پیش آیا؟ مجھے نہیں پتا ندیم صاحب، آخر آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ میرا آپ کی ذات سے گہرا تعلق ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ آپ کا میری ذات سے کیا تعلق؟ پہلے تم وعدہ کرو کہ تم مجھے حادثے کے بارے میں بتاؤ گی اور جو میں کہوں گا کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اچانک آمنہ بوتلیں اٹھاتے ہوئے ہم دونوں کے پاس آ گئی۔ ہم دونوں نے ایک ایک بوتل اٹھا لی۔ پہلے تم بتاؤ میری ذات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے بوتل منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو پھر سنو، جو آدمی تمہیں جنگل سے اٹھا کر ہسپتال لایا تھا وہ میں ہی تھا۔ صبا کے ہاتھ سے بوتل چھوٹتے چھوٹتے گر گئی۔ تم نے میری جان بچائی تھی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نائٹ کلونی، مکان نمبر 77، نام مہوش، والد کا نام سیٹھ غلام محمد، اور یہاں یہی کافی ہے؟ صبا نے چند لمحے میری طرف حیرت اور خوشی سے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ میں صبح سویرے بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی کہ گاڑی آئی اور میں فیکٹری میں کام کے لیے جا سکوں۔ میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، اتنے میں ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم نے کہاں جانا ہے؟ میں نے اسے فیکٹری کا پتہ بتایا۔ اس نے دروازہ کھول کر کہا، آ جاؤ، میں بھی اسی طرف جا رہی ہوں۔ پھر میں اس کے اصرار پر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی میں رکھے ہوئے 2 سیب اٹھائے اور ایک کھانے کے لیے مجھے دے دیا۔ میں سیب کھانے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا سر چکرانے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی۔ صبا خاموش ہو گئی۔ کیا تم مجھے اس لڑکی کا حلیہ بتا سکتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ گورا گورا رنگ، سرخی مائل آنکھیں، براؤن کلر اور اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک تھی۔ اس کا قد عام لڑکیوں سے تھوڑا بڑا تھا، گول چہرہ اور بال تھوڑے سے سرخ مائل۔ اچانک ہینا کی آواز آئی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، شاعری کا پوچھ رہی ہیں؟ میں نے ہینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ندیم صاحب، صبا بھی شاعری کرتی ہیں اور بہت اچھی شاعرہ ہیں۔
ہینا نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہینا 2 بوتلیں اور لے آؤ۔ امی کی آواز پر ہینا بوتلیں لینے چلی گئی۔ میں آپ سے پھر کیسے ملاقات کروں؟ میں نے صبا سے پوچھا۔ آپ میرے گھر آ سکتے ہیں کیونکہ آپ میرے محسن ہیں۔ اس دن کیا بات ہوئی تھی ان گنڈوں سے آپ کی؟ وہ دونوں شہر کے بہت بڑے گنڈے ہیں۔ اس دن آپ کی دلیری دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ سارا شہر ان سے ڈرتا ہے۔ صبا میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ میں حقیقت پسند اور من موچی آدمی ہوں۔ صبا اور صبا چلو بیٹا کافی دیر ہو گئی ہے۔ صبا کی امی کی آواز کمرے میں گونجی۔ اچھا خدا حافظ، کبھی ہمارے گھر آئیے گا۔ ضرور آئیے گا، ضرور آؤں گا، میں نے جواب دیا۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ جا رہے تھے۔ ہینا وہ سحر ابھی تک نہیں آئی۔ تم ایسا کرو یہ کیک اس کے لیے لے جاؤ، میں نے ہینا کو کیک دیتے ہوئے کہا۔ ہینا کیک لے کر چلی گئی۔ میں آمنہ کے پاس آ گیا۔ آمنہ اس لڑکی نے تمہیں کون سا تحفہ دیا؟ کون سی لڑکی نے؟ وہی سرخ جوڑے والی نے؟ اچھا جس سے آپ آدھا گھنٹہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ میں ہنس دیا۔ یہ والا وہ ایک بڑا سا پیکٹ اٹھا لائی۔ میں نے جلدی سے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ اس میں ایک کتاب اور ایک تصویر تھی، بڑی اچھی پینٹ کی گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں آرام کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا اور صبا کی باتوں کو غور سے سوچنے لگا۔ اس نے جو حلیہ بتایا تھا وہ سحر کے حلیے سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور صبا کو محسوس نہ ہونے دیا کہ اس حلیے کی لڑکی اب بھی ہمارے گھر میں موجود ہے۔ کیا سحر ہی وہ لڑکی ہے جو لڑکیوں کو خون پی کر مار دیتی ہے؟ کیا سحر چڑیل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا دماغ تیزی سے گردش کرنے لگا۔ آخر ایک پلان میرے ذہن میں بن گیا۔ دوسرے دن میں جب سو کر اٹھا تو کالج جانے کی تیاری کرنے لگا۔ آمنہ بھی تیار تھی۔ ہم دونوں موٹر سائیکل پر کالج پہنچ گئے۔ کالج پر ابھی تک خوف و حرص پھیلا ہوا تھا۔ کالج کو بند ہوئے آج 2 دن گزر گئے تھے۔ میں نے کیمرہ گھر سے لے لیا تھا۔ ہینا بھی کالج میں پہنچ چکی تھی اور سحر بھی۔ میں غور سے سحر کے حلیے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہی آنکھیں، وہی بال، وہی گول چہرہ، دراز قد۔ خیر میں نے سحر کو محسوس نہ ہونے دیا۔ میں نے ہینا اور سحر سے کہا کہ تم دونوں ایک ساتھ کھڑی ہو جاؤ، تم دونوں کی تصویر بنانی ہے۔ کیونکہ سحر سالگرہ میں موجود نہیں تھی، یہ بھی اچھا ہوا، صبا کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں نے دونوں کی تصویر اتاری، پھر دونوں کو الگ الگ کر کے 2 تصویریں بنائی۔ پھر دھلائی کرا کے تصویریں لے کر ہینا کے گھر میں آ گیا۔ میں نے اندر آتے ہی ہینا سے کہا بھئی تمہاری سہیلی سحر نظر نہیں آ رہی، وہ ہاسٹل میں رہے گی۔ کیوں؟ وہ تو کہہ رہی تھی میں تمہارے پاس رہوں گی، بس موڈی لڑکی ہے۔ اچھا دیکھو تصویریں کیسی ہیں؟ میں نے ہینا کو تصویریں دیتے ہوئے کہا بہت ہی اچھی بنی ہیں، یہ تصویریں تو میں اپنے پاس رکھوں گی، تم نیگیٹو سے دوسری تصویریں بنوا لینا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ ہینا کیا میری ڈائری تمہارے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ہے، مگر میں تم کو نہیں دوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اپنی ساری غزلیں زبانی یاد ہیں۔ میں اتنا کہہ کر دروازے سے نکل گیا۔ دوبارہ تصویریں دلوائی اور صبا کی طرف چل دیا۔ میں نے صبا کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔ ٹرن کی آواز باہر تک آئی۔ صبا خود آئی تھی۔ میں گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ صبا یہ تصویر دیکھو، کہیں یہ لڑکی تو نہیں تھی؟ میں نے تصویریں صبا کے ہاتھ میں دے دی۔ تصویر دیکھتے ہی صبا پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں یہی لڑکی تھی، مجھے پورا یقین ہے یہ وہی لڑکی ہے۔ تم کو یہ تصویر کہاں سے ملی؟ خیر چھوڑو اس بات کو، اب میں واپس چلتا ہوں، ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ کوئی چائے پانی تو پیتے جاؤ، صبا نے کہا۔ پھر کبھی صحیح تمہاری امی نے دیکھ لیا تو پھر ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ اور میں گیٹ سے باہر نکل آیا۔ میں نے آج کا اخبار لیا اور گھر آ گیا۔ ایک اور 2 شیزہ چڑیل کا شکار ہو گئی تھی، تعداد 17 تک پہنچ گئی۔ وہی طریقہ واردات، دانتوں کے نشان وغیرہ وغیرہ۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے اور ہوا تیزی اختیار کرنے لگی۔ میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور اگلے قدم کے بارے میں سوچنے لگا۔ نیند میری آنکھوں سے دور بھاگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں ناشتہ کر کے آمنہ کو لے کر کالج آ گیا۔ باہر پولیس کی گاڑی کھڑی تھی، شاید دوبارہ تفتیش ہو رہی تھی کیونکہ یہ بھی واردات کالج سے کچھ دور ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکی کالج کی نہیں تھی۔ آج بھی پڑھائی نہ ہو سکی تھی۔ کافی لوگ جمع تھے۔ میں آمنہ کو لے کر گھر آ گیا۔ آمنہ کافی سہمی ہوئی تھی۔ میں ویسے بھی اندر نہ جا سکا کیونکہ پولیس مجھے بھی ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ پہلی واردات میں ہی لڑکی کو ہسپتال لایا تھا۔ میں نے ہینا کے گھر کی گھنٹی بجا دی۔
हिना गेट पर खुद आई थी। वो भी शायद इसी वजह से कॉलेज से वापस आ गई। मैं हिना के साथ इसके कमरे में आ गया। दूसरे ही लम्हे में चौंक गया। सहर भी कमरे में मौजूद थी। मैंने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। सहर ने मुस्कुराते हुए मेरा जवाब दिया, क्या हाल है आपका? मैंने सहर से पूछा, बहुत अच्छा, इसने जवाब दिया। अचानक मेरी नजर सहर के गिरेबान पर पड़ी। एक खून का नुक्ता लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसे महसूस ना होने दिया। हिना चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। आप हॉस्टल में रहना ज्यादा पसंद क्यों करती हैं? मैंने सहर से सवाल किया। वो चौंक गई। दूसरे लम्हे संभलते हुए इसने कहा, बस मुझे हॉस्टल का माहौल ज्यादा पसंद है। वो चाय पी चुकी थी और मेरा भी आखिरी घूंट था। मैं जरा नहा लूं, फिर बातें करेंगे, मुझे गर्मी लग रही है। वो ये कहकर गुसल खाने में चली गई। मैं और हिना कमरे में अकेले रह गए। हिना, एक बात बताओ भाई, तुम्हारी सहेली बड़ी दिलचस्प है, इसे सबसे ज्यादा कौन सा शौक पसंद है? मैंने इससे पूछा। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 5 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।